अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इंडियन हिंदू पंडित रामदेव ने कुरान और हदीस के मुतालिक एक इल्ज़ाम लगाया है कि मुसलमानों की किताब कुरान और हदीस में मिलावट है, वो खालिस नहीं है। तो दोस्तों, इसकी ये वीडियो देखें और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का एक बयान है। तो आपने अगर रामदेव के सवाल का जवाब, एतराज़ का जवाब सुनना है तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बयान शुरू से आखिर तक सुनना होगा, ताकि आपको बात मुकम्मल समझ आ सके। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपने हमारी इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इस्लाम के अंदर जितने भी उनकी कुरान में आयतें हैं, क्या वो 100% सही है? मूल कुरान को छोड़ दीजिए आप, उनमें जो हदीसों के नाम पर खलीफाओं ने जो उसके अंदर मिलावट कर रखी है, कोई आकर के किसी जैसे मैंने स्वीकार किया कि हमारे यहां मिलावट हुई है, मैं मानता हूं, ऐसे ही ईसाइयों में जो बाइबल के अंदर जो मिलावटें हुई हैं, उसमें जो गपोड़े लिखे हुए बहुत सारे, क्या कोई आकर के मन से ऐसे स्वीकार कर सकता है? महर्षि दयानंद ने साहस किया था। मैं चाहता हूं कोई सत्यार प्रकाश पढ़ करके दिखे। पहले उन्होंने अपने यहां पर जो कुरूतियां थी, ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास था, उसका कि उन्होंने जड़ें उखाड़ी और फिर उन्होंने सबको भी कहा अपने अपने मत पंथ संप्रदायों को, अपने अपने धर्म ग्रंथों को देखो और वहां पर जो कुरूतियां हैं उनको दूर करने के लिए साहस करो। तो ये तो मैं आह्वान कर रहा हूं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कभी ना कभी तो कोई आवाज उठेगी और ये धर्म का शुद्धिकरण होगा। Who is the author of the Quran? Who is the author of the Bible? कुरान को किसने लिखा, बाइबल को किसने लिखा? कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई वही और किताबें नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, वो है तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो खुदा ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम पे नाजिल की। और कुरान खुदा अल्लाह की आखिरी किताब है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। ये 4 किताबों का जिक्र कुरान मजीद में नाम से आता है। उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में एक किताब नाजिल की, लेकिन नाम से सिर्फ 4 है। तो कुरान मजीद का ऑथर इज गॉड, द ऑथर ऑफ कुरान इज गॉड। और इसके ऊपर मैं तकरीर की थी पहले पीस कॉन्फ्रेंस में, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस। तो इस कुरान का लेखक, ऑथर खुदा है, अल्लाह है। और जैसे मैंने कहा कि 4 आसमानी किताब, 4 वही का जिक्र आता है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। जहाँ तक कि बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था, वो ये बाइबल नहीं है। उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। इसमें मिलावट है। हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियन ने कहा वो भी है। इसमें कितनी गलत चीज़ लिखी गई है। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर्स, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पोर्नोग्राफी का पोर्शन खुदा ने नाजिल किया। इसीलिए बाइबल महफूज नहीं है। हम ईमान लाते हैं कि जो वही अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की, इंजील, उसे हम मानते खुदा का कलाम। लेकिन ये बाइबल जो आज उनके पास है वो खुदा का कलाम नहीं, मिक्सचर है। लेकिन क्योंकि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का और हम उसे कहते फुरकान, फ़र्क हक और बातिल के दरमियान जानने के लिए जो चीज़ बाइबल में लिखी है, जो कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि वो पोर्शन, वो चीज़ बाइबल का हो सकता है कि अल्लाह का कलाम है,
لیکن باقی چیز ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کلام ہے. اٹ از اے مکسچر. جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی آپ پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا, آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر, مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو. میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے, تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے, اللہ نے لکھی ہے. اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے, رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے, یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا, خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ اس کے لیکھک ہے, اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی. یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے, کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب کہتا ہوں, تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک, ایک ہوتا ہے وحی, جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا, کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں, کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی, انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب, وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. اس لیے میں نے کہا, جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائر لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا, مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے, جب دہراتے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دہراؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے, لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ, اور وہ سنتے تھے, ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال, 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں, ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں, کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھ رہے نا, author means he is the originator, Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. بہن نے سوال کیا ہے کہ ان نے کتاب پڑھی, اس کے اندر بخاری کا حوالہ دیا گیا, مسلم کا, احمد کا, ترمذی کا. وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ کتابیں اوتھینٹک ہے یا نہیں, کہ وہ صحیح ہے کیا نہیں. یہاں سے ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے ہیں اس بابا کے سوال, اعتراض اور الزام کا. تو دوستو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ نے کون سی کتاب پڑھی مجھے پتہ نہیں, تو وہ کتاب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن اگر آپ کا سوال ہے کہ بخاری, مسلم, احمد, ترمذی صحیح ہے کیا نہیں, ہم قرآن میں مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں مانتے ہیں.
حدیث کیونکہ 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. حدیث 3 قسم کے ہوتے ہیں: صحیح، ضعیف اور موضوع. صحیح مطلب پختہ، اوتھینٹک. ضعیف مطلب ویک، مطلب کمزور. موضوع مطلب گڑی ہوئی، کنکاکٹڈ. جہاں تک کہ صحیح مسلم اور بخاری کا سوال ہے، یہ دونوں کتابیں صحیح مسلم اور بخاری، ان میں سے 100% جتنے بھی حدیثیں ہیں الحمدللہ صحیح ہے، دے اوتھینٹک. باقی جو کتابیں ہیں سیاستہ یا کتب الستہ کے، ترمذی، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ اور سنن نسائی، یہ 4 جو کتابیں ہیں کتب الستہ کے، ان میں سے اکثر حدیث صحیح ہے، لیکن چند حدیث اس میں ضعیف ہے. ان کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم ہے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان نے ان پہ تحقیق کی اور 2 الگ جلد بنائے: صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد; صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی; صحیح سنن نسائی، ضعیف سنن نسائی. اس طریقے سے تقسیم کیا. یہ چاروں جو کتابیں ہیں اکثر میں سے حدیث صحیح ہے، لیکن کچھ ضعیف حدیث بھی ہے. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی حوالہ دیا بخاری کا یا مسلم کا، آپ آنکھ بند کر کے سمجھ سکتے ہیں یہ صحیح ہے. لیکن اگر کوئی حوالہ دے رہا ہے ابو داؤد، ترمذی کا، سنن نسائی کا، ابن ماجہ کا، آپ سوچ سکتے اکثر صحیح ہوں گے. لیکن اگر آپ کو شک ہے تو آپ ناصر الدین البانی کی کتاب کے بارے میں تحقیق کر سکتے اور پتہ لگے گا کہ ان میں سے چند حدیثیں ضعیف ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو قرآن مجید کے بعد جو کتاب ہے جو مسلمان کہہ سکتے کہ پورے طریقے سے صحیح ہے، وہ بخاری ہے، صحیح بخاری ہے. اس کے بعد صحیح مسلم ہے، اور باقی کے 4 کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان میں سے اکثر حدیث صحیح ہے. ہوپ دس آنسر دی کوسچن.